صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہ اس حدیث کو روایت کرتے وقت دعا کرتے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے۔ جب میں انہیں حوض کوثر کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے رہوں گا۔ جو وہاں پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ نعمان بن ابی عیاش نے بھی سنا کہ میں ان سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح یہ حدیث سنی تھی؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو حوض کوثر سے نوازے گا۔ ہر نبی کا اپنا جدا جدا حوض ہوگا جس سے نبی خود سیراب ہوں گے اور اپنے امتیوں کو بھی سیراب کریں گے۔ حوض کی یہ کیا حقیقت ہے؟ حوض اور حوض کوثر میں کیا فرق ہے؟ حوض کوثر کی کیا صفات ہیں؟ کون اس سے سیراب ہوں گے اور کون محروم ہوں گے؟ ان تمام باتوں پر درج ذیل مضمون میں اختصار کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ حوض کی لغوی تعریف حوض کی جمع احواض ہے جس کا معنی ہے مجمع الماء، پانی ٹھہرنے کی جگہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں قول باب فی الحوض کے ضمن میں لکھا ہے کہ حوض سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اس کی جمع حیاض اور احوض ہے جس کا معنی ہے مجمع الجمع، پانی اکٹھا ہونے کی جگہ۔ دو پرنالے جن میں ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا اس حوض میں تیزی سے مسلسل جاری ہوں گے، جن کا رب جنت سے ہوگا جو جنت کے اندر موجود ہوگا۔ روز محشر تمام انبیاء کرام کو حوض سے نوازا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض بخشا جائے گا اس کا نام حوض کوثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور سارے انبیاء اپنی امتیوں کی تعداد کے بارے میں فخر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ امتی کی تعداد کے تعلق سے میں سب سے زیادہ ہوں گا۔ اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ کی تعداد دیگر امتیوں کے بالمقابل زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حوض کوثر پہ پیالیوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آسمان میں ستارے بے شمار ان گنت ہیں، ویسے ہی میرے امتیوں کی تعداد بھی ان گنت ہوگی جو ان بے شمار موجود پیالیوں سے سیراب ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو حوض کوثر کی طرف لے کر جاؤں اور اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، لہٰذا میرے چہرے کو سیاہ مت ہونے دینا۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کی طرف لے کر جائیں گے اور امت محمدیہ کی تعداد دیگر امتیوں کے مقابل میں اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر محسوس ہوگا۔ حوض کوثر کی صفات دیگر انبیاء کے حوضوں کے بالمقابل اعلیٰ اور بالا تر ہے۔ یہ حوض بہت ہی کشادہ اور عظیم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی کشادگی الی شام کا ایک شہر سے صنعا، یمن کا ایک شہر تک کی مسافت کے برابر ہوگی، اور پیالیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے بقدر ہوگی۔ یعنی حوض کافی بڑا ہوگا اور پیالیاں بھی بے شمار ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔
دو پرنالے جن میں ایک سونے کا اور دوسرے چاندی کا اس حوض میں تیزی سے مسلسل جاری ہوں جن کا رب جنت ہوگا۔ گویا اس کے اندر کمال درجے کی سفیدی اور اعلیٰ درجے کی مٹھاس پائی جائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ مزید پانی کے اوصاف کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرا ممبر حوض پر رکھا جائے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر دنیا میں خطبہ دیا کرتے تھے اسے روز محشر حوض کوثر پر رکھا جائے گا۔ حوض کوثر سے کس کو سیرابی اور کس کو محرومی۔ ایک مومن بندہ دنیاوی زندگی اللہ کی تابع داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارتا ہے تاکہ آخرت میں اسے ایسی نعمتوں کا حصول ہو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل میں ان نعمتوں کے تعلق سے احساس تک ہوا ہے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنے رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ یا اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ میری دعا پہ کن کہہ دے۔ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔